السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ۔ میں ہوں انزل عرفان۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ نیب ترامیم بحال ہونے کی بنا پر بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے اور وکلاء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی جمع کروا دی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کی روشنی میں بانی کو بری کیا جائے۔ نیب ترامیم کے تناظر میں کابینہ کے فیصلے کو تحفظ حاصل ہے۔ بشرا بی بی کی بریت کی درخواست بھی اس کے ساتھ سنی جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ عدالت اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ نیب کو منگل کے لیے نوٹس سماعت ملتوی کر دی۔ پٹیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈز کا کیس بنتا ہی نہیں۔ نیب ترامیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر احتساب عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرنا عدالت کی ثوابدید ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ کیا، جس کے بعد فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر سماعت 10 سپٹمبر تک ملتوی کر دی۔ اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ کل ہوگا۔ سنگجانی میں جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور جلسے سے ایک روز قبل ہی انتظامیہ نے اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر کنٹینرز بھی لگا دیے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ سامان منتقلی کے وقت ہمیں پولیس کی جانب سے روکا گیا، مجسٹریٹ کے آنے کے بعد ہی گاڑیوں کو آگے جانے دیا گیا۔ جتنی بھی رکاوٹیں ڈالیں کارکن جلسے کے لیے ضرور پہنچیں گے۔ تحریک انصاف کا کل اسلام آباد میں سیاسی پاور شو، کارکن شرکت کے لیے پرجوش، قیادت بھی متحرک، جلسہ گاہ میں تیاریاں جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل اور دیگر رہنما جلسہ گاہ پہنچے اور گراؤنڈ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ تیاریوں میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میرے رب کی منظوری ہوئی اور رب کا حکم ہوا، ضرور جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ بل جو ہے، یہ اس وقت کے حکمران جو ہیں کل یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے، ان کے آڑے ضرور آئے گا، ہمارے آڑے نہیں آتا۔ جلسہ گاہ میں سٹیج، لائٹنگ اور ساؤنڈ سسٹم کی تنصیب کے سلسلے میں مقامی قیادت کی زیر نگرانی بیشتر کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ جلسے میں شرکت کے لیے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے آنے والے قافلے AWT انٹرچینج سے اتر کر سنگجانی پہنچ سکیں گے۔ جلسے سے 24 گھنٹے پہلے ہی انتظامیہ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے ہیں۔ راولپنڈی میں فیض آباد کے مقام پر سڑک کے چاروں طرف کنٹینرز رکھے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور عام شہریوں کے لیے نقل و حرکت انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ اور پی ٹی آئی اسلام آباد میں کل سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ سنگجانی میں اس حوالے سے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے مقامی رہنما بھی جلسہ گاہ میں ابھی موجود ہیں۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے اصغر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصغر حیات، بتائیے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ جی، سنگجانی کے مقام پر تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں۔ سٹیج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ہے غیر ہموار جگہ تھی، اس کو ہموار بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صبح کے وقت عمر ایوب یہاں پر آئے تھے، عامر مغل اور دیگر رہنما آئے تھے۔ اس وقت بیرسٹر گوہر یہاں پر جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور انتظامات کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے جو صبح کا موقف تھا اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ صبح کے وقت جو عمر ایوب تھے ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ جو ہے وہ کنٹینرز لگا رہی ہے، راستے بند کر رہی ہے اور جو جلسہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی بیرسٹر گوہر نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے بھی ان کو اجازت مل گئی، تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے اور انہوں نے کہا یہاں پر کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پرامن جلسہ ہوگا اور پرامن طور لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر دن 2 بجے جلسہ شروع ہوگا، جو شام ہونے سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جو علی امین گنڈا پور نے بات کی ہے کہ کرین ساتھ لائیں گے، مشینری ساتھ لائیں گے، وہ انتظامات کے حوالے سے ہے یا پھر وہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پولیس کی جو موجودگی ہے اس حوالے سے بھی ان کو کوئی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ پولیس سیکورٹی کے لیے موجود ہے اور جلسہ پرامن طریقے سے ہوگا اور یہاں پر وہ اس حوالے
حوالے سے انتظامات دیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. کارکنان یہاں موجود ہیں, نعرے بازی بھی ہو رہی ہے, رہنماؤں کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے, وکلا ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہیں. تو جلسے سے ایک دو روز پہلے یہاں پہ تحریک انصاف ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور ساتھ ہی یہ مطمئن بھی ہے کہ اس مرتبہ وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اصغر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جلسوں سے آپ کے قیدی کو NRO نہیں ملے گا, ہر کسی کو اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنا ہوگی. جلسوں سے نہ IMF معاہدہ رکے گا, نہ معیشت کو دھچکا پہنچے گا. لیگی رہنما طلال چودھری کا PTI کو پیغام. انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی سیاست مجرم کے گرد گھومتی رہے جو اڈیالہ میں معافی مانگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو. جلسہ کریں, رنگ بازی نہ کریں. آئین اور قانون کو توڑا تو قانون کے مطابق ہی نمٹا جائے گا. اسلام آباد میں پہلے جلسے منعقد کرنے کا قانون موجود نہیں تھا. اب اسمبلی نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے. اس کے مطابق شرط صرف اتنی ہے کہ وہ آئین اور اس قانون کی حد کے اندر ہو جو کہ پاس کیا گیا ہے, اور اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس قانون کے مطابق پھر اس کی سزا بھی ہے. حکومت بالکل کلیئر ہے, قانون کے مطابق آپ ایک نہیں 100 جلسے کریں. جس طرح آپ پہلے اسلام آباد کو آگ لگاتے رہے ہیں, دھرنے دیتے رہے ہیں اور اسلام آباد کا کاروباری زندگی کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, وہ اب نہیں ہوگا. یہ جلسہ کرنے کی بجائے رنگ بازی زیادہ کر رہے ہیں, شوبدہ بازی کر رہے ہیں. KPK کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کرین بھی لے کر آؤں گا, کنٹینر بھی لے کر آؤں گا. بھئی آپ اپنی 6 مہینے کی کارکردگی لے کر آئیں. 190 ملین کا جیسے ہی فیصلہ قریب آتا ہے آپ کو جلسہ یاد آ جاتا ہے. صرف رنگ بازی کے لیے جلسوں کی بات کرتے ہیں. مطلب صرف ایک ہے کہ اڈیالہ کا جو مجرم ہے اس کو NRO دلایا جائے. ایک نہیں 100 جلسے کریں, NRO نہیں ملے گا. مانی PTI نے عمر ایوب کا استعفیٰ منظور کر لیا. سلمان اکرم راجہ بطور PTI سیکرٹری جنرل ذمہ داریاں نبھائیں گے. پارٹی کے پارلیمانی اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے. تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب مستعفی, سلمان اکرم راجہ اب نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. عمر ایوب نے استعفے میں لکھا کہ 2 سال تک سیکریٹری جنرل رہ کر PTI قیادت سے بہت کچھ سیکھا. میں سیکریٹری جنرل کے عہدے سے مزید انصاف نہیں کر سکتا. قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھوں گا. ذرائع کے مطابق بانی PTI نے پارٹی کے پارلیمانی اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے, جبکہ سلمان اکرم راجہ کو سیکریٹری جنرل نامزد کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بانی چیئرمین نے اجازت دے دی ہے. ذرائع کے مطابق رؤف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا جو حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر کا اجرا اور انتخابی معاملات کو دیکھے گا. پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے سلسلے میں سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کو نئی ذمہ داریاں دیے جانے کا امکان ہے. رؤف حسن کو تنظیم کے تھنک ٹینک کا سربراہ بنائے جانے کا بھی امکان ہے. سیکریٹری اطلاعات کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام بھی سر فہرست ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے سلسلے میں سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کو نئی ذمہ داریاں دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے رؤف حسن کو تنظیم کے تھنک ٹینک کا سربراہ بنائے جانے کا بھی امکان ہے. سیکریٹری اطلاعات کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام سر فہرست ہے. ناظرین, ممکنہ آئینی ترمیم کا مشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے متحرک ہے. ذرائع کا بتانا ہے صدر آصف علی زرداری نے اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد طلب کیا ہے. ایوان صدر میں پارٹی رہنماؤں کو عشائیہ دیا جائے گا. وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کی جانب سے بھی اتحادیوں کو عشائیہ دیا جائے گا. حکومت کے اتحادی جماعتوں کو اپنے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹر سمیت آج ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت کی درکار ہے. چودھری شجاعت حسین کا پاکستان مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے رابطہ. چودھری شجاعت حسین نے پارٹی رہنماؤں سے بھی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی. چودھری شجاعت حسین کا پاکستان مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے رابطہ ہوا ہے, اور اس دوران انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے بھی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی ہے. خبر آپ کو دیں کہ کراچی میں درآمدی اور برآمدی سامان کے کنٹینر سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان چوری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. درآمد اور برآمد کنندگان نے کسٹم حکام کو سویابین اور چاول کے کنٹینر سے مال چوری ہونے کی شکایت کی تھی. مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے نمائندہ کراچی راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد, بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور کیا مقدمہ درج کرایا گیا ہے؟
شکریہ۔ کراچی سے بیرون ملک جانے والا سامان اور کراچی آنے والے سامان کے حوالے سے متعدد درآمد کنندگان اور امپورٹرز کی جانب سے کسٹم حکام کو شکایت کی ہوتی کہ ان کے سامان کے کنٹینر چوری کر کے جو ہے اس میں سے چوری کی جا رہی ہے، جس پر کسٹم حکام نے انٹیلیجنس بنیادوں پر اس معاملے کی انکوائری کی۔ اس حوالے سے دیکھا گیا کہ پورٹ قاسم پر جو ہے گودام پر کنٹینرز کو روک کر وہاں کی سیل جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے توڑ کر اس میں سے سامان چوری کیا جاتا تھا اور بعد ازاں اس میں پتھر بھر کر اس سامان کو جو ہے وہ آگے روانہ کر دیا جاتا تھا۔ شہریار نیازی نامی ایک گودام ہے اور اس کے پورے نیٹ ورک کو جو چلاتا ہے اس کے خلاف باقاعدہ طور پر کسٹم حکام کی جانب سے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس حکام کو جو درخواست دی گئی ہے اس میں ملزمان کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ جو گودام ہے اس کو بھی سیل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ راشد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی دارالحکومت جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر کے دستخطوں سے بل قانون بن گیا ہے اور فوری نافذ العمل بھی ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد سے۔ اعجاز احمد بتائیے اس بارے۔ جی، پارلیمنٹ نے گزشتہ ہفتے ہی بلکہ رواں ہفتے ہی ایک بل منظور کیا تھا جس کا مقصد اسلام آباد کے ریڈ زون میں جلسے جلوس کی ممانعت قرار دینا اور اسلام آباد میں جلسوں اور احتجاج وغیرہ کو ریگولیٹ کرنا تھا۔ اس بل کا نام اجتماع اور امن عامہ رکھا گیا ہے۔ اس بل کو ایوان صدر بھیجا گیا تھا دستخط کے لیے، 2 روز قبل یہ بھیجا گیا تھا۔ آج صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور صدر کے دستخط کے بعد یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اسے قومی اسمبلی کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن میں اشاعت کے لیے بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ جی شکریہ اعجاز احمد، آپ بتا رہے تھے۔ حکومت کا قومی ایئر لائنز کی نجکاری کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی لینے والی متعدد کمپنیز نے حکومتی شرائط کی مخالفت کر دی ہے۔ پی آئی اے کے صرف سلیکٹڈ ملازمین کو کانٹریکٹ پر رکھنے کی شرط مانی گئی ہے۔ تفصیلات رپورٹ میں۔ قومی ایئر لائنز کے خسارے میں ہر روز اضافہ، حکومت کا پی آئی اے کی نجکاری کا پلان بھی تاخیر کا شکار۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی خریدار کمپنیوں نے متعدد حکومتی شرائط مسترد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی خریدار کمپنیوں نے حکومت کی $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کی شرط کو غیر مناسب قرار دے دیا ہے۔ جہازوں کی تعداد میں اضافے اور مخصوص روٹس پر آپریشن جاری رکھنے سے انکار کیا ہے۔ شارٹ لسٹ کیے گئے 6 بیڈرز نے شیئر ہولڈر معاہدے پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ کمپنیوں نے صرف منتخب پی آئی اے ملازمین کو کانٹریکٹ پر رکھنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ باقی ماندہ ملازمین کو ہولڈنگ کمپنی بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 پری کوالیفائڈ پارٹیوں نے بولی کی پوری رقم پی آئی اے میں لگانے کی تجویز دی ہے اور ایک مقامی ایئر لائن نے پی آئی اے کے 100% حصص کے حصول میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ایم کیو ایم پر تنقید کے تیر ہی برسا دیے۔ ٹی پی 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ ماری پور کے دورے کے موقع پر کہا کہ اگر لیاری ایکسپریس وے پر ٹریلرز کے لیے 24 گھنٹے کھول دی جائے تو شہر میں ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کو منا لیا تھا، ایم کیو ایم کے بھائی نہیں مانے۔ ٹرالر یہاں کھڑے کرتے ہیں اور جیسی ٹریفک کھلتی ہے رات کو 9-10 بجے یہ ٹرالر چلنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر راؤنڈ دا کلاک ان ٹرالرز کو چلنے کی اجازت دے لیاری ایکسپریس وے کے ذریعے تو یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے پرائم منسٹر کو تو راضی کر لیا تھا، لیکن ایم کیو ایم کے ایک ساتھی نہیں مانے اس بات کو، انہوں نے اس چیز کو رکوا دیا۔ میں ایم کیو ایم والوں کو بھی کہوں گا، بار بار کہتے ہیں نا کہ کراچی کو کچھ نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا۔ بھائی تم وفاقی حکومت کا حصہ ہو، مجھے بتاؤ کہ وفاقی حکومت سے کراچی شہر کے لیے کیا لے کر آ رہے ہو تم؟ کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی تھی، ان کے دور میں ہوئی تھی، کل دھرنا بھی کے الیکٹرک کے خلاف دے رہے تھے۔ خیر، وہ اپنی پالیسی چلتے رہیں، ہم اپنی پالیسی چلیں گے۔ ہماری پالیسی ہے کام کی، خدمت کی۔ وہ پتھر ڈالیں، بوریاں ڈالیں، ہم جو ہیں ان پتھروں کو نکالیں گے، بوریوں کو نکالیں گے، لوگوں کی